رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج جس ٹاپک میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں یا جس ٹاپک کو ہم کور کرنے والے ہیں وہ ٹاپک وہ سیشن ہے نماز۔ ابھی میں نے جو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں نماز کی پابندی کا کہ نماز کنٹینیو، نماز مسلسل پڑھتے رہو۔ پہلی آیت حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو۔ پھر دوسری آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے برائیوں سے اور فحش کاموں سے، فحش باتوں سے دور کرتی ہے، روکتی ہے۔ پھر تیسری آیت میں نے 18 پارے کی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہیں وہ لوگ، کامیاب ہے وہ مومن، کامیاب ہے وہ مسلمان جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، جن کی نمازوں میں دم ہے، جن کی نمازیں بہت بہترین ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم لوگ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، ایک دریا ہو اور وہ اس پر 5 ٹائم نہاتا ہو، 5 ٹائم غسل کرتا ہو اور اچھے سے اپنے بدن کو صاف کرتا ہو، تو صحابہ بتاؤ کیا ان کی باڈی میں کوئی گندگی، کوئی میل کچیل بچے گا؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں بالکل نہیں، جو بندہ 5 ٹائم نہائے گا اس کے باڈی پہ کوئی بھی گندگی نہیں رہے گی، کوئی بھی میل کچیل نہیں رہے گا، وہ بالکل صاف رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیم یہی حال میری امت کا نماز کے ساتھ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گندگیوں کو، اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ان کا جو ڈائلاگس ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، وہ ان سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سیدھا سیدھا سوال ہے، سیدھا سیدھا جواب ہے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تم کو جہنم میں پھینک دیا گیا، کس وجہ سے تم کو جہنم میں جھونک دیا گیا، کس وجہ سے تم کو جہنم میں ڈال دیا گیا؟ سمپل سا جواب رہے گا قالوا لم نک من المصلین۔ جو جہنمی ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب ان کا یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر دوسرا اس میں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ خوب زیادہ بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ آواز میری کٹ رہی ہے کیا؟ زینت، تہا، تبسم، سکندر؟ آپ کی صحیح ہے آواز۔ پلیز اختر جی صاحب ایک نہیں مرتبہ سر، دیکھو، شاید آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہو۔ آواز آ رہی ہے، اچھے سے کلیئر آ رہی ہے۔ اوکے، ہاں تو شاید ان کو اقدس کو پرابلم ہو رہی تھی، تو اقدس ایک مرتبہ چیک کر لو آپ۔ تو جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا پورا کیا، کیا تمہارے وہ خدا جن کی تم عبادت کرتے تھے یا جن کی تم مانتے تھے یا اپنی زندگی منمانی والی گزارتے تھے، کیا تمہارے خدا نے برابر اپنا پرومس پورا کیا ہے کیا؟
اچھا بتاؤ جہنم میں کیوں پھینکے گئے تم، جہنم میں کیوں جھونکے گئے، جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تو جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سمپل سا ان کا رپلائی رہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آج کے دن کو یعنی بدلے کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ والا دن آ گیا۔ تو نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اتنی جگہ آرڈر کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کئی جگہ آیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، آرڈر ہے۔ پھر کہیں پہ آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر کہیں پہ آتا ہے اے ایمان والو نمازوں کو قائم کرو۔ پھر کہیں پہ آتا ہے نمازوں کی پابندی کرو۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز کو وقت پر فرض کیا گیا ہے، ان کو وقت پر پڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے وقت کے حساب سے ہم کو پنچول رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم کو اپنے ٹائم سیٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم پنچول رہیں، ہم ٹائم پر رہیں، ہم اپنے سارے کاموں کو پلاننگ کے ساتھ کریں۔ اللہ کو پلاننگ بہت پسند ہے کہ اچھی پلاننگ کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ٹائم سیٹ کر دیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اور فجر کی نماز کے لیے جاگ جاؤ، اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو۔ جیسے ہی ظہر کا نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو، پھر عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو۔ یہ نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن اور ایک رات پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان نمازوں کی پابندی کرو۔ پھر دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الصلاۃ عماد الدین، دین کا جو ستون ہے، دین کا جو پلر ہے وہ نماز ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جو اس کو کھڑا کرے گا وہ یعنی جو نماز کی پابندی کرے گا وہ دین کو محفوظ کر کے رکھے گا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جو اس کو گرا دے گا، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، وہ دین کو بھی کیا کر دے گا؟ ڈھا دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلم اور کافر کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ کتنی بڑی باتیں ہیں جن کو ہم لوگ لائٹ لے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور قرآن مجید کی اتنی ساری آیتیں نمازوں کے بارے میں بہت سخت ہیں، بہت ٹائٹ ہیں، کہ نماز کسی بھی حال میں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی پوزیشن میں معافی نہیں ہے، کیسی بھی کنڈیشن آ جائے نماز پڑھنا ہے۔ اب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جب ایک دم عین جنگ چل رہی ہے اور مومن کافر کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھو اور کچھ لوگ جنگ کرو۔ اس ٹائم پہ بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ قضا کر لینا، بعد میں پڑھ لینا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے سے بہانوں سے کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قضا ہی کر دیتے ہیں، ٹائم کے باہر نمازوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑیں تو انہیں مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو مارو،
ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ ان کو اچھا دین سکھاؤ، ان کو اچھی تربیت سکھاؤ، اور کہیں اور ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ کہیں پہ بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کریں تو مارو، وہ نہ کریں تو مارو، بات نہ سنیں تو مارو۔ اللہ کے نبی کہیں نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی صرف ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑیں تو ان کو تنبیہ کرو، ان کو مارو۔ تو ہم سب سے زیادہ نمازوں میں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے، نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ اور وہ حدیث کہ جو نماز کو چھوڑ دے وہ مسلمان ہی نہیں، جو نماز کو چھوڑ دے وہ اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ یہ ہو گئی فضیلتیں، اہمیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نماز کے تعلق سے۔ اب نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک نماز ہے رکوع اور سجدے والی، ایک نماز ہے بنا رکوع اور بنا سجدے والی۔ وہ نماز جس میں رکوع اور سجدے ہیں وہ نمازیں جو ہم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں جو فرض کی گئی، اور وہ نماز جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں نماز جنازہ میں؟ جب ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ تو وہ والا وہ نہیں ہے کہ عورتیں بھی نمازوں میں جائیں نماز جنازہ میں، تو جب ہم لوگ انشاءاللہ مکہ مدینہ جائیں گے اور ہم میں سے بہت سارے گئے ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نماز کے بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ہے، سب نے پڑھنا ہے، اور جو بھی رہتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں سب لوگ کیا کرتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے دعائیہ نماز ہے، یعنی امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اللہ اکبر بول کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے امام صاحب کے ساتھ میں۔ اور نماز جنازہ میں صرف 2 ہی فرض ہیں، اگر کوئی شخص یہ 2 کام کر لیتا ہے اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے۔ پہلی چیز کیا ہے، جب جب امام اللہ اکبر بولے ہم نے بھی اللہ اکبر بول لینا ہے۔ دوسری چیز کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو گئی تو ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی۔ بہت سارے آج کل کا ماحول کیا ہے کہ امی کا انتقال ہو گیا، ابو کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، یا اس دوست کا انتقال ہو گیا جس دوست کے لیے ہم جان دینے کے لیے اتارو رہتے تھے کہ اگر میرا دوست بول دے گا اس سے بھڑ جاؤ تو بھڑ جائیں گے۔ میں میرے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں میری ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کتنے سارے ایسے دوست، کتنے سارے ایسے بھائی، کتنے سارے ایسے لڑکے جن کے لیے ماں باپ پوری زندگی نکال لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں حلال کما کے کھلا رہے ہیں یا حرام کما کے کھلا رہے ہیں۔ وہ نہ اپنی نیند کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی رات کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے دن کی فکر کرتے ہیں، بس کام کام کام، تاکہ بچوں کو ہم ایک بہترین لائف دے سکیں۔ اور یہ بچہ انتقال کے وقت کیا کرتا ہے، جب سب لوگ نماز جنازے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے رہتے ہیں جو کہاں کھڑے رہتے ہیں، نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پیچھے گپوں شپوں میں لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھو تو کیا بولتے ہیں، ہم کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیا کر سکتے؟ ماں کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور کیا کر سکتے تم ماں کے لیے، باپ کے لیے؟ اور میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ سیکھنے میں مہینوں لگیں، صرف سمپلی کھڑے ہو جانا ہے، امام بولتا ہے اللہ اکبر، اس کے پیچھے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ جب جب امام بولے اللہ اکبر ہم نے بھی اللہ اکبر بولنا ہے۔ امام بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کے ساتھ میں سلام کر لینا۔ کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف یہ 2 چیزیں فالو کر لیا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی لوگ اتنے محروم رہتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ ہی نہیں آتی ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ تو جب امام بولتا ہے اللہ اکبر تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جب نماز جنازہ میں ثنا پڑھی جاتی ہے تو یہ ورڈ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے، وجل ثناؤک۔ باقی سمپل سا ہے، جو ثنا ہم پڑھتے ہیں وہی ثنا، اور اگر کوئی وجل ثناؤک ایڈ نہیں کرے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر امام بولے گا اللہ اکبر اور اس میں درود شریف پڑھے گا، وہی درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर इमाम बोलेगा अल्लाहु अकबर, हमने भी अल्लाहु अकबर बोलना है। अब उसके बाद दुआएं हैं। अगर बालिग हैं, बालिग हैं यानी 13 साल के बाद, आजकल बुलूगत जल्दी हो जा रही है, 13 साल के हो गए तो बालिग हो गए। बालिग हैं तो उनके लिए सेम दुआ है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व दकरिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ है बालिग मर्द और औरत दोनों के लिए। अब उसके बाद अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए अलग दुआ है, बच्ची है तो अलग दुआ है। तो पहले में सना पढ़ लिया, दूसरे में दरूद पढ़ लिया, तीसरे में दुआ पढ़ ली। फिर दुआ पढ़ने के बाद इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, हमने भी उनके साथ रिपीट करना है अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम साहब सलाम फेर लेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हमने भी उनके साथ में सलाम फेर लेना है। नमाज जनाजा हो गई। अब हर नमाज के लिए जितनी भी नमाजें हैं, सब नमाजों के लिए क्या जरूरी है? वजू जरूरी है। तो पहली ये चीज कि दो टाइप की नमाजें हैं, एक बिना रुकू के, बिना सजदे की, उसको नमाज जनाजा कहते हैं, और एक नमाज वो है जिसमें रुकू और सजदा किया जाता है, और वो नमाजें हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ईदैन, जुमा, तरावी, या जितनी भी नफिलें हैं, जितनी भी सुन्नतें हैं, वो सब क्या हैं? रुकू और सजदे वाली नमाजें हैं। ठीक है। अब रुकू और सजदे वाली जो नमाजें हैं उनमें कुछ टाइप्स हैं। पहली ये टाइप कि फर्ज, फर्ज सिर्फ 5 नमाजें हैं, उनके अलावा कोई नमाज फर्ज नहीं है। वो फर्ज नमाज क्या है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इन्हीं 5 नमाजों के बारे में कुरान खूब बार बार कहता है। और नमाज जनाजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज जनाजा जो है वो फर्ज किफाया है, यानी कुछ लोग अगर पढ़ लेंगे तो सबकी तरफ से हो जाएगा, और अगर कुछ लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो सारे के सारे लोग गुनाह में शामिल होंगे, सबको गुनाह मिलेगा। तो फर्ज नमाजें ये 5 नमाजें, और उसके बाद दूसरी जो आती हैं वो वाजिब, जैसे ईदैन की नमाज है वो वाजिब है। इसी तरीके से जब हम तवाफ करते हैं, जब उम्रा करते हैं या हज करते हैं, तवाफ करते हैं, तवाफ के बाद की 2 रकातें, और इसी तरीके से ईदैन की नमाजें ये वाजिब हैं। और वो नफिल या वो सुन्नत जिनको शुरू करने के बाद हमने किसी वजह से तोड़ दिया या छोड़ दिया या रोक दिया, तो वो। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है सुन्नत और नफिल। सुन्नत और नफिल सेम ही वर्ड है, चाहे उनको नफिल पुकारो चाहे सुन्नत पुकारो। अब फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इनका जो वक्त है, तो फजर का जैसे वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से। अब आजकल टाइम पहचानना बहुत आसान हो गया, पहले बड़ी मुश्किलात रहा करती थी, टेक्नोलॉजी रहती नहीं थी, समझने में बहुत मुश्किल होता था। और क्योंकि इस्लाम कच्चे पक्के, गरीबों अमीरों सबके लिए है, और सबको ये कहता है कि तुम लोग खुद इस्लाम को सीखो, खुद इस्लाम को समझो। पहले कैलेंडर्स, जंतरियों का दौर नहीं था। तो पहले क्या होता था? तो पहले कैलेंडर्स का दौर नहीं था, जंतरियों का दौर नहीं था, मोबाइल्स का और नेट का दौर नहीं था। तो मुश्किल होता था कि सुबह सादिक कैसे मालूम करें, और कैसे मालूम करें कि सुबह फजर का टाइम हो गया। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि भाई ये लाइन से जब आसमान में पड़ जाती हैं तो सुबह सादिक होती है। आज उन सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं है। एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो मेहनत करता रहता है, जो जंतरियां बनाता है, जो कैलेंडर्स बनाते हैं, या हमारे हाथ में छोटा सा एक दुनिया मोबाइल,
اس پہ ہم گوگل کرتے ہیں فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، اور جس ایریا میں ہوں اس ایریا کا نام ڈال دیں، آپ کو ٹائم معلوم چل جائے گا کہ صبح صادق کتنے بجے سے ہے، اور صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ اس سے پہلے احتیاطاً ہمیں کیا کرنا چاہیے، 10-15 منٹ پہلے بند کر دینا چاہیے نماز پڑھنا۔ یہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ پھر ظہر کا ٹائم سورج نکلنے کے بعد سے لے کر، اب اس میں تھا کہ جب کوئی چیز کا سایہ اس کے جیسے ہو جائے، جیسے یہ ایک ڈنڈا ہے، ایک لکڑی ہے سمجھو، اس کو ہم نے رکھا، اس کا جو سایہ ہے، اس کا جو شیڈو ہے، اس کے برابر ہو جائے، تب تک مانا جاتا تھا کہ ظہر کا ٹائم ہے۔ اب یہ پورے کچھ نہیں کرنا ہے، کیلنڈر اٹھانا ہے، جنتری دیکھنا ہے، ٹائم دیکھ لینا ہے، ظہر کا ٹائم ختم۔ اور پھر اس حساب سے کہ جو مشہور ہے کہ ہم 3 بجے تک نماز پڑھ لیں، نماز ظہر کا ٹائم رہتا ہے۔ ایک بڑا بڑا کبھی گھٹتا ہے، 2-3 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ابھی میں نے ایک ٹائم بتایا 10 منٹ کا۔ پھر اس کے بعد عصر کا، کہ ظہر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مغرب تک رہتا ہے۔ اب مغرب کو کیسے سمجھتے تھے؟ مغرب کو سمجھتے تھے جب سرخ کلر کی، جب سورج ڈوب جاتا تھا تو مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج ڈوب جائے، جب غروب ہو جائے، جب غائب ہو جائے، تو مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک لائنیں پڑتی ہیں لال کلر کی، سرخ کلر کی، ان سے کیا اندازہ لگایا جاتا تھا، مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، اب عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب عشاء کا ٹائم بہت لمبا رہتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ اور سیم یہی حال واجب نماز کا بھی۔ واجب یعنی وطر کی نماز ہے، اور وطر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھی جائیں گی، پہلی نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر کسی نے پہلے پڑھ لیا تو اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ یہ ہو گیا نماز کا ٹائم۔ اور نماز کے ٹائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز جو ہے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے، ان کو اسی ٹائم پر پڑھو، ادا کرو، نماز کو نماز کے ٹائم پر ادا کرو، ان کو پڑھو۔ اس کے بعد پھر سنتیں ہیں، پھر نفلیں ہیں، اور واجب میں نے بتایا، نفلیں اور سنت بتایا، جیسے فجر میں 2 رکعت، ظہر میں پوری ٹوٹل 12، تو 4 رکعت فرض، باقی سنت، ان کو سنت بھی کہا جاتا ہے، نفل بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں 2 کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں سنتوں میں، ایک وہ سنت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے تھے، فرض ان کو کہتے ہیں جن میں قرآن میں آرڈر کیا جا رہا ہو، حکم کیا جا رہا ہو، تم نے کرنا ہی ہے۔ واجب کہتے ہیں جو فرض سے تھوڑا سا نیچے ہوں اور فرض تک پہنچ رہی ہوں۔ اور سنت میں 2 کیٹیگری ہو گئی، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ان کو کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا ہو یا زیادہ تر کیا ہو، اور سنت غیر مؤکدہ ان کو کہتے ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو، کبھی پڑھا ہو، کبھی چھوڑا ہو، کبھی پڑھا ہو۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہماری فرض کبھی نہ چھوٹیں، واجب کبھی نہ چھوٹیں، سنت مؤکدہ نہ چھوٹیں۔ سنت غیر مؤکدہ میں آپشن ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر ہم فرض چھوڑیں گے تو فرض کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اب نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ہمارا وضو نہیں تو ہماری نماز نہیں۔ نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الجنہ، کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ کہ مفتاح الصلاۃ الوضو و مفتاح الجنہ الصلاۃ۔ مفتاح چابی کو کہتے ہیں، کنجی کو کہتے ہیں، کہ نماز کی چابی وضو ہے اور جنت کی چابی نماز ہے۔ اب جس کے پاس یہ کتاب ہے، دیکھو میں نے موسٹلی لوگوں کو یہ کتاب پہنچا دی ہے، اور پہلے سے یہ کتاب ہوگی آپ لوگوں کے پاس میں۔ تو اس میں کیا کریں گے ہم لوگ، ایسے کریں گے، اور پیج نمبر کس کے پاس ہے؟ سکندر آپ کے پاس ہے، نظمہ، تبسم، سکندر، زینت میں آپ کو کوریئر ملا؟ ہاں ہے۔ نہیں سر۔ جی آپ کے پاس ہے اقدس؟ نہیں سر۔ آپ گھر میں نہیں ہے کیا؟
हाँ हाँ आप सर, अभी मतलब जरा थोड़ा ओके सा बाहर हो गए इसलिए। ओके ठीक है, तो आपके घर में होंगी, क्योंकि अब्दुल्ला के पास में भी है, अलकमा के पास में भी है, आपकी मम्मा के पास में भी है, तो आपके पास में होंगी ये किताब। और नहीं होंगी तो आप प्लीज मुझे पिंक करना, तो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। तो अब इसमें पहले लिखा है नमाज के बाहर के 7 फराइज, पेज नंबर 38। क्योंकि ये फराइज हैं, अगर बोलूंगा तो सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे, अगर मार्क कर लोगे तो फिर ये हमेशा याद रहेंगे। इसलिए अभी हमको क्या करना है, ये किताब निकाल लेना है और इस किताब में निकालना है पेज नंबर 38। तो इसमें लिखा है नमाज के बाहर के 7 फराइज, उर्दू में भी लिखा है और उसके बाजू में इंग्लिश में भी लिखा है। तो नंबर 1, बदन का पाक होना, बदन हमारा पाक हो। मैंने इससे पहले तहारत के चैप्टर में, तहारत के सेशन में हमने देखा था कि बदन किस तरीके से पाक करेंगे। कपड़ों का पाक होना, यानी जहाँ जब हम नमाज पढ़ें तो हमारा बदन पाक हो, कपड़े पाक हो, जगह पाक हो जहाँ पे भी हम नमाज पढ़ रहे हो। उसके बाद सतर का छिपाना, सतर का छिपाना यानी मर्दों के लिए क्या है कि जरूरी है कि वो नाफ से लेके नीचे तक जो नी है उसके नीचे तक क्या करें, छिपा के रखें, घुटने के नीचे तक। ये मर्दों का सतर है हर टाइम का, नमाज के अंदर का, नमाज के बाहर का, कम से कम इतना छिपा के रखना मर्दों के लिए जरूरी है। आजकल जो बेहयाई बेशर्मी फैल रही है वो क्या है कि मर्द या वो लड़के अपनी बहन को या अम्मी को छोड़ने के लिए जाते हैं और खुद शॉर्ट पहन के रखते हैं, नी के ऊपर से पहनते हैं जो उनका हाफ पैंट होता है, और अपनी अम्मी को अपनी बहन को पर्दे के लिए बोलते हैं, उनको बुर्का पहनाते हैं। दोनों के ऊपर लाजिम है, मर्दों के ऊपर जरूरी है कि उनका घुटना खुले नहीं, ये जरूरी है हर टाइम। आजकल बहुत सारे लड़के और बहुत सारे अच्छे खासे घराने जो जिनको दीनदार समझा जाता है वो भी क्या करते हैं, हाफ पैंट पहन के अम्मी के साथ बैठे हुए हैं, बहनों के साथ बैठे हुए हैं, हराम है। जब तक ये घुटना खुला रहेगा, नी खुला रहेगा, दिखेगा, तो अल्लाह की लानतें बरसेंगी उसके ऊपर और वो गुनहगार रहेगा। तो ये नी जो है हमेशा मर्दों की पैक होनी चाहिए। और औरतों का है कि नमाज की हालत में आंखें खोल सकती हैं, ये चेहरा खुल सकता है यहाँ से लेके ये कलाइयां यहाँ तक, और उसके बाद पैर, पैर के पंजे, बाकी सारा का सारा औरत का क्या रहे, ढका रहे नमाज की पोजीशन में। और बाहर भी यही हाल है। एक तो ये है कि सबसे बेहतर है कि पूरा पैक रहे, कुछ मजबूरी है, कुछ जरूरी चीजें हैं तो कम से कम ये ये खोल सकते हैं पैर के नीचे का और ये चेहरा, बाकी पूरा ढक के रखें। ये क्या है, औरतों का सतर है। नमाज का टाइम होना, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं हम जोहर के टाइम पे, आजकल एक वो भी बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि भाई हम सुबह नहीं उठ पाते, जब हम उठते हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं। और हदीस भी कोट करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी तुम नमाज में सो जाओ तो जब याद आए, जब जागो तो नमाज पढ़ो। ये कभी कभी का है, लोगों ने एक ट्रेंड ही बना रखा है कि हम 10 बजे उठते हैं, 10 बजे फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज का टाइम क्या है, सुबह सादिक से लेकर सूरज के निकलने से पहले पहले तक। अगर बाद में हम पढ़ते हैं तो कजा है, और अगर कोई जानबूझकर ये टाइम बना लेता है अपना, अपने मनमानी करता है, तो फिर उसकी नमाज ही नहीं होगी, कजा नहीं होगी, बल्कि वो नमाज का गुनहगार होगा अगर वो डेली का रूटीन बना रहा है तो, क्योंकि नमाज का टाइम ही चेंज कर दे रहा है वो। कभी कभी हो गया साल में एक बार या कभी जिंदगी में एक बार, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए कहते हैं कि हम लेटे थे थोड़ी देर के लिए और आंख लग गई और सो गए, तो जब याद आए फौरन, जब आंखें खुले फौरन क्या करें, नमाज पढ़ें। तो नमाज का टाइम होना, किबले की तरफ मुंह करना, कि किबले का डायरेक्शन होना। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम किबले की तरफ, पहले तो कोशिश कर लो कि किबला तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद एकदम सीधा, बहुत लोग कहते हैं इतना क्रॉस करो, इतना क्रॉस करो, नेट में ये दिखा रहा है, इतना ज्यादा झंझट इस्लाम में नहीं है। कोशिश करो कि एकदम किबला तुम्हारे डायरेक्शन में हो। फिर थोड़ा बहुत अगर ऐसा रह गया, थोड़ा सा ऐसा रह गया, तो इतना टेंशन मत लो, जितना मुमकिन हो सके उतनी मुमकिन किबले की तरफ वो करो कि हमारा किबले का डायरेक्शन है। लोग जानमाजों को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे और थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, और किसी किसी की आदत ही हो जाती है कितना भी सीधा सीधा हो उनको क्रॉस ही करना है।
اور اگر اللہ تعالیٰ اتنا سخت کہتے تو قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے شطر المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرو، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ سیدھا سیدھا کھڑا کرو اپنے آپ کو. تو کوشش کرنا ہے کہ قبلہ جو ہے ہمارا وہ سیدھا ہو. اس کے بعد نیت کرنا. نیت کرنا کیسا ہے کہ ہمارے دل میں بھی اگر ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں فرض پڑھ رہا ہوں کہ واجب پڑھ رہا ہوں کہ سنت پڑھ رہا ہوں، اگر یہ چیز ہے ہمارے دل میں تو اسی کو کہتے ہیں نیت. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام کو. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے، تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے، گندی بات نہیں ہے. وہ اسی بات کو جو دل کی بات ہے وہ زبان سے کیا کر دے رہا ہے، بول دے رہا ہے. تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بولے بھی ہماری نماز ہو جائے گی، ہماری نیت ہو جائے گی. بہت لوگ ہوتے ہیں پہلے یہ رٹا مارتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت یہ وہ. تو اگر نہیں بھی بولو گے تو تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ تم ظہر کی نماز پڑھ لے ہو، فرض نماز پڑھ لے ہو کہ سنت پڑھ لے ہو، تمہاری نماز ہو جائے گی. پھر نماز کے اندر کے 7 فرائض جسٹ اس کے بازو میں. اب یہ جو فرائض ہیں ان فرائض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی ہے اگر ان سے کوئی بھی چیز مس ہو گئی. یعنی جو باہر کے 7 فرائض ہیں یا اندر کے 7 فرائض ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ان کو کرائی ہی جائے. پہلی چیز تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا، یہ فرض ہے. اگر کوئی بولتا ہے سبحان اللہ یا جلدی میں کوئی صرف ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے رہتے ہیں جب جماعت کی ٹینشن ہو کہ جماعت چھوٹ جائے گی تو لوگ دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور اللہ اکبر بھول جاتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں ڈائریکٹ باندھ لیتے ہیں، نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا فرض چھوٹ گیا. تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا یہ فرض ہے. دوسرا قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا. اس پوزیشن میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں. تو قیام کرنا. پھر تیسری چیز ہے قرأت کرنا یعنی قرآن شریف پڑھنا. اگر کچھ نہیں پڑھتا کھڑا ہے، کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں چلا گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی. پہلی چیز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کو شروع کرنا، دوسری کھڑا ہونا، تیسری قرآن پڑھنا، چوتھی رکوع کرنا. یہ فرض ہیں، ضروری چیزیں ہیں. رکوع کرنا. پانچویں ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا. ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا. نمبر 6 قعدہ اخیرہ میں، جس قعدہ میں ہم سلام پھیرتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں. اس قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بقدر کم سے کم بیٹھنا. اور نمبر 7 ہے اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم کرنا. یہ 7 فرائض ہیں اندر کے. اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہو گیا، کسی نے ایک سجدہ کیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی. کوئی رکوع کرنا بھول گیا اب اس کی نماز نہیں ہوگی. کوئی اخیر میں بیٹھنا ہی بھول گیا، کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا، نماز نہیں ہوگی. اب کتنا بھی قرآن پڑھا ہو وہ، چاہے بعد میں سجدہ سہو کرے، نماز اس کی نہیں ہوگی. یہ 7 چیزیں کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے، یہی فرض ہیں. اور باہر کے 7 فرائض وہ بھی ضروری ہیں. یہ فرائض سمجھ میں آئے سب لوگوں کو؟ جی سر. اوکے. اب اس کے بعد ہم واجبات دیکھیں گے. واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور اگر وہ مس ہو جاتے ہیں تو ان مس ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریپلیسمنٹ دیا ہے کہ سجدہ سہو کر لو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کا فرض چھوٹ گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو میٹنگ